پیارے بچوں، آج کی کہانی ہے ایک بہت ہی خوبصورت اور بہادر ہرن کی، جس کا نام تھا ریو۔ ریو ایک ایسا ہرن تھا جو بہت بہادر تھا اور اپنے سے چھوٹے تمام جانوروں کی مدد کرنا اس کا کام تھا۔ وہ کسی جانور کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتا تھا اور اس کا جنگل اس کی اچھائیوں کی وجہ سے زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ ایک دن وہ ریو اپنے دوستوں کے ساتھ درختوں کے بیچ میں سے گزر رہا تھا کہ اچانک اسے ایسے لگا جیسے کوئی جانور تکلیف میں ہے، شاید کوئی مدد کے لیے چلا رہا ہے۔ جب انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو پتا چلا کہ پاس بہتی ندیا کے پانی میں پینگوئنز تیر رہے ہیں، لیکن انہی میں سے ایک پینگوئن ہے جو چلا رہا ہے، شاید وہ بری طرح زخمی ہو چکا ہوا ہے۔ اس پینگوئن کو اس طرح مدد کے لیے چلاتا دیکھ کر ریو بہت پریشان ہو گیا اور اس نے فوراً پانی میں اترنے کے لیے ٹھانی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کیا بچوں کہ ندیا کے پانی میں چلنا اس ہرن کے لیے کتنا مشکل تھا؟ ایک تو بہتے پانی کا دباؤ، پھر اس پہ سلپری پتھر، اور ریو بیچارہ کوئی واٹر اینیمل تو نہیں تھا نا، اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ کبھی ایک طرف سے پھسل جاتا، کبھی دوسری طرف گر جاتا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور اس نے پینگوئن کی مدد کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ بڑی مشکل سے وہ پھسلتا، اٹھتا، گرتا، چلتا، کسی طرح اس پینگوئن تک پہنچ ہی گیا۔ جب اس پینگوئن کے پاس پہنچا تو اس نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح اس پینگوئن کو پکڑ کر پانی میں سے نکال سکے۔ پینگوئن کا ایک بازو بری طرح زخمی تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے پانی میں تیر نہیں پا رہا تھا، لیکن ریو کی مدد کرنے سے وہ اس پانی میں سے نکل سکا۔ ریو نے اس کو اپنے کندھے پر ڈال لیا اور خشکی پہ چلنے لگا۔ دھیرے دھیرے وہ پینگوئن کو اٹھائے ہوئے اپنے پیارے درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گیا جو اس کا گھر تھا۔ وہاں ریو نے اس پینگوئن کو فوری طور پہ پہلے ایک کمبل میں لپیٹا تاکہ اسے خشک کیا جا سکے، پھر کھانا کھانے کو دیا۔ اس طرح اس ریو نے پینگوئن کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ ریو دل کا بہت اچھا تھا، وہ مشکل میں پھنسے ہوا کی مدد کیے بنا رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ ریو نے اس پینگوئن کا بہت اچھے سے خیال رکھا، اس کے کھانے کا خیال رکھا، اسے گرم رکھا اور اس کے زخم پہ مرہم پٹی بھی کرنے لگا، اور اس کے لیے وہ چیزیں چن چن کے جنگل سے لاتا جس کی وجہ سے پینگوئن زیادہ اچھے سے صحت مند ہو سکتا تھا۔ پینگوئن کا اتنا خیال رکھنے کی وجہ سے صرف ایک زخمی پینگوئن ہی نہیں بلکہ سارے پینگوئن ریو کے دوست بن چکے ہوئے تھے۔ وہ ہر وقت اس کے ارد گرد جھرمٹ بنا کے اکٹھے رہتے تھے۔ اب ریو کی ان پینگوئنز کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو چکی تھی اور دن رات کا خیال رکھتے رکھتے آخر بیمار پینگوئن بالکل ٹھیک ہو گیا، لیکن اسے ریو سے اتنا پیار ہو گیا تھا کہ وہ پینگوئن ریو کو چھوڑ کے جانے پہ کہیں راضی ہی نہ تھا، اور اس طرح وہ سارے پینگوئنز ریو کے قریب ہی ندیا میں رہنے لگے۔ ریو اور پینگوئن کی دوستی کی مثالیں دھیرے دھیرے پورے جنگل میں دی جانے لگیں۔ سب کو اندازہ ہو گیا کہ ناؤ دے آر بیسٹیز، وہ تو بہت اچھے دوست بن چکے ہوئے ہیں۔ لیکن اتنی پرسکون زندگی میں ایک پھر مصیبت آ گئی، اور اس مصیبت کا نام تھا راکا۔ راکا اس جنگل کا شیر تھا، اس نے گھات لگا رکھی تھی کہ وہ ریو کو کھائے گا۔ ایک دن اس نے موقع دیکھا اور ریو پر حملہ کر دیا۔ یہ راکا کی بہت بڑی بھول تھی کہ اس نے سمجھا ریو اکیلا ہرن ہے، نہیں، ریو کے ساتھ تو اس کے دوستوں کی ایک فوج تیار ہے۔ جیسے ہی پینگوئنز نے چیخو پکار سنی اور انہیں اندازہ ہوا کہ ریو مشکل میں ہے، تو تمام پینگوئنز نے مل کر راکا پر ایسا حملہ کیا کہ کبھی کسی شیر نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے پینگوئنز ایسا حملہ کر سکتے ہیں۔ ان کے مسلسل حملوں کی وجہ سے آخر راکا زخمی ہو کے گر گیا۔ اور اس طرح پیارے دوستو،
ایک ظالم اور انتہائی طاقتور شیر کا مقابلہ کر لیا اس ریو نے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ آج اس کے دوستوں نے اس کی اچھائیوں کا بہت اچھا بدلہ اسے چکا دیا تھا۔ وہ سب پھر مل کر اپنی زندگی خوشی خوشی سکون سے بتانے لگے۔ آپ بھی یاد رکھیے گا، کبھی اچھائی رائیگاں نہیں جاتی۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو گھوم پھر کر وہ اچھائی آپ کے پاس ضرور آئے گی۔ لہٰذا سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور بہت اچھے بچے بن کر رہیں۔